أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات، سامعین اعظام، گزشتہ جمعے کے اندر گزشتہ جمعے میں بات کے اندر ضمناً یہ بات آئی تھی کہ مالداری پر اللہ تبارک و تعالی نے نجات کا مدار نہیں رکھا ہے. چونکہ قرآن کریم کے اندر اگر دیکھا جائے، احادیث مبارکہ کے اندر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے پیچھے لپکنے والوں کو، مالداری کا خیال رکھنے والوں کو اور اس کی طرف آگے بڑھنے والوں کے لیے اللہ نے ہلاکت، تباہی اور بربادی لکھی ہے. ابھی جو 3-4 آیتیں سنائی گئیں یہ سورہ ہمزہ کی ابتدائی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی مالداری کا تذکرہ کیا ہے. 3 باتوں کو اس کے اندر بیان کیا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. 3 باتیں اللہ نے بتائی ہیں، تباہی اور بربادی لکھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر تانا زنی پر اترتا ہے، غیبت کرتا ہے، سامنے والے کے ساتھ ترش روئی کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنے چہرے کو مرجھا سا بنا لیتا ہے، بات بات میں الجھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے ویل، ہلاکت ہو ایسا شخص
جس کے اندر جینے کا سلیقہ تک نہ ہو۔ یہاں پر ایک بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کو بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اگر سامنے والے سے ملاقات ہو رہی ہے، مل رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو گئے تو اس وقت آدمی کو رہنا کیسا ہے۔ اگر کوئی کسی سے الجھ جائے تو اس وقت اپنا ڈھنگ، اپنا نہج، اپنا رویہ کیسا رہنا۔ پھر اگر کسی سے کچھ ہو جائے تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کام کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس کے سب جگہ چرچے ہونے لگتے ہیں، بھئی فلاں آدمی نے چوری کر لیا، فلاں آدمی نے ڈکیتی کا کام کر لیا، فلاں نے فلاں گناہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت نے اصلاح کے 3 ہی طریقے بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، تم باپ ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو یا تمہارا پاور ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِيَدِي، ہاتھ سے روکو، یعنی مار سکتے ہو تو مارو، اس عادت سے اس کو چھڑا دو۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اصلاح کا تقاضا تو یہ تھا کہ سامنے والے کو جا کر کے اس کی برائی بیان کر کے اسے اس برائی سے روکتے۔ شریعت کا تقاضا ہی یہی تھا کہ سامنے والا گناہ میں ملوث ہے، ڈکیتی میں ملوث ہے، چوری پن میں ملوث ہے، جا کر کے میں سمجھاتا، لیکن اس کو چھوڑ کر کے میں 4 لوگوں کے سامنے کہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کاٹ کر کے جو گناہ اس کو ملتا ہے، اس کو وہ مل رہا ہے۔ بھئی میں پیچھے کہہ رہا ہوں تو اس کی غیبت ہو جائے گی، سامنے کہہ رہا ہوں تو اس کی اصلاح ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی کی بات اوروں کو بتاؤں جبکہ وہ بات اس کے اندر موجود ہے، حقیقت میں وہ گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ فلاں آدمی شراب پی رہا ہے، میں کہوں دوسرے لوگوں کے سامنے کہ بھائی وہ شراب کا عادی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے۔ جو آدمی وہ کام کر رہا ہے تم اس کے پیٹھ پیچھے بتا رہے ہو، اگرچہ کہ وہ سچ ہو تبھی تو وہ غیبت ہے۔ ہاں اگر اس آدمی کے اندر وہ چیز نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو یہ تو بہتان ہے، الزام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریقہ یہ بتایا کہ باپ ہے مار سکتا ہے، استاد ہے مار سکتا ہے، بادشاہ ہے مار سکتا ہے، حاکم ہے مار سکتا ہے، جس کے پاس پاور ہو وہ مار سکتا ہے، لیکن اسے پیٹھ پیچھے بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم نیچے رکھا، یعنی تھوڑا اور نیچے اتر کر کہا، اگر تیرے اندر مارنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن زبان کو استعمال کر سکتا ہے تو تجھے کرنا پڑے گا۔ مارنے کی طاقت نہیں ہے، ریورس وہ تجھے مار دے گا، لیکن تیرے زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی رکھی ہے، تو میٹھے انداز سے اسے سمجھا سکتا ہے، اس کے گناہ سے اسے دور رکھ سکتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ گناہ وہ کر رہا ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے اور لوگوں کے سامنے اس گناہ کو عام کر رہا ہے۔ پہلا سٹیپ تو یہ بتایا کہ اگر مار کر روک سکتا ہے تو روک لے، دوسرا سٹیپ یہ بتایا کہ اگر مارنے کی طاقت نہیں ہے، زبان چلا سکتا ہے، میٹھا بول سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے، تو زبان کا استعمال کرنا پڑے گا۔ پھر تیسرا درجہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتا دیا، تیرے اندر مرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بول کر سمجھا بھی نہیں سکتا، تو کم از کم سب سے ایمان کا کمزور اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے لیکن غیبت نہ کرے۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں، نہ میرے ہاتھ میں طاقت ہے اتنا کمزور ہوں، اور نہ میرے زبان کے اندر طاقت ہے، دو بھی طاقت نہیں ہے، تو اب میرا کام شریعت نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں دل کے اندر بس اس کو برا سمجھوں کہ بھائی وہ شراب پی رہا ہے تو میں اس شراب کے اس کے فعل سے میں نفرت کرتا ہوں۔ آج کا ماحول بالکل اس کے برعکس ہے۔ اگر میری کسی سے الجھن ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی، تجارت کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے، کاروباری سلسلے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، میں نے اپنے دوست سے لڑائی کر لی، بات چیت بالکل بند، ختم، تعلقات ہم نے کاٹ لیے، لیکن جب اس کا بیٹا برائی کے اندر ملوث رہتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے،
کیوں؟ دشمن کا بیٹا ہے۔ اگر میرے دشمن کا بیٹا شراب پیتا ہے تو میرے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اور شراب پیے، چوری کر رہا ہے، تو چونکہ وہ میرا دشمن ہے اس کے بیٹے سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن دشمنی باپ سے تھی تو بیٹے کے کام کے اندر ہم نے یہ سمجھا چوری کر کے یہ جیل گیا ہے تو ہم سمجھتے کہ اور زیادہ چوری کر لیتا اور سلاخوں کے پیچھے پڑ جاتا۔ فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے گناہ پر خوش ہے تو یہ گناہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس گناہ کے کام کرنے والے کے حق میں جتنا گناہ لکھتا ہے میری سوچ پر بھی اتنا ہی گناہ لکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی لعنتی والا کام کرتا ہے میں اس سے خوش ہوں، وہی لعنت جو اس بندے پہ اترتی ہے میرے خوش ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر بھی لعنت برساتا ہے۔ فلاں آدمی سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، میں بھی خوش ہوں کیونکہ یہ میرے دشمن کا بیٹا ہے، رشوت کھائے تو اور کھائے، سود کھائے تو اور کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سود لینے والے کو جتنا گناہ اس کے حق میں لکھتا ہے، اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے، اتنا ہی گناہ میرے خوش ہونے پر بھی لکھتا ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول کی پھٹکار ہے، دوسری طرف قرآن اپنے اللہ کے غضب کو برسا رہا ہے، کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت کی انتہا ہے اس آدمی کے لیے جو غیبت کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، جس کے اندر سامنے والے کے ساتھ بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاکت کے اندر ملوث ہونے کا حکم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اٹھا کر کے دیکھیں، زندگی کے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، بلکہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کی، ہمارے آقا کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، موت تک کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ نہیں ملتا، کسی موضوع روایت کے اندر بھی یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غیبت کی ہے یا کسی کو ستایا ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر زندگی میں رہ کر کسی کو سزا دی ہے شریعت کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق، یہ تو بندے کی پاکیزگی کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ قبیلہ مخزومہ کی عورت جس کا نام فاطمہ کتابوں کے اندر ملتا ہے، جس کا نام ایک عورت تھی، اس نے چوری کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ جو چور کی سزا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بات پر عمل کر کے اس کے ہاتھوں کو کٹوا دیا۔ کہیں پر بھی اللہ کے رسول نے خود سے، کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ نے پاور دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا بادشاہ میرے آقا کو بنایا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائی کے ذرے کے برابر کسی پر بھی ظلم نہیں کیا۔ پھر ایک بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی میری بات سے تکلیف پہنچی ہے، یعنی جس کو میں نے کوڑے لگائے ہیں، جس کو میری بات سخت لگی ہو تو کوئی افسوس نہ کرے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مارا تو شریعت کے قوانین کے مطابق تھا، اسلامی قوانین کے مطابق تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کو بھی مجھ سے تکلیف ہو تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے ایمان والوں کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہوتی۔ ہلاکت اس آدمی کے لیے ہے جو تانا زنی کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ رب ذوالجلال نے ہلاکت کا پروانہ اسے دے دیا ہے، الذی جمع مالا وعددا، جو دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کی ملیاں میٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت کے اندر ملوث ہونے کا کہا ہے، اسے بھی ہلاکت ہے۔ جو مال گن گن کر کے رکھتا ہے، آدمی مال گن کر کے اس لیے رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، قرآن اس کو بتا رہا ہے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، آدمی مال اسی لیے جمع کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرا مال میرے ساتھ کام آئے گا۔
یعنی ہم نے آج تک جتنے پیسوں کا سٹور کیا ہے، بینک میں رکھا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میرے بینک بیلنس اتنی ہے، میری پراپرٹیز اتنی ہے، ابھی 1 سیکنڈ کے اندر میں مر جاؤں تو میرے مال کا کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تو اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ آدمی یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا مال مجھے کام آئے گا، میری دنیا مجھے کام آئے گی، میری پراپرٹیز میں مجھے کام آئے گی، میری زمینیں، میری جائیداد میرے کام آئے گی، اسی لیے آدمی جمع کر کے رکھتا ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ان لوگوں کے کافروں کے بارے میں کہا ہے جن کے اندر مال کی اکڑ تھی، جن کے اندر مال کا تکبر تھا، مال پر فخر تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کون سے مالدار ہیں جن کے لیے میں نے ہلاکت کو لکھ دیا ہے، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان مالداروں کا انجام جو آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر رکھ رہے ہیں، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، انہیں اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ آگے اللہ کے رسول کو سوال کر رہا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے میرے پیارے حبیب تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم بھی ہے، خود اللہ اپنے حبیب سے، خود اللہ اپنے مقرب بندے سے پوچھ رہا ہے، میرے محبوب بتاؤ وما ادراک ما الحطمہ، تم جانتے بھی ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ تو اللہ خود کہہ رہا ہے نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ۔ ان تمام لوگوں کا انجام بھی ان لوگوں کی طرح ہوگا جو دنیا کے اندر مال کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو برباد کر دیے۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے، التي تطلع على الافئدہ، سیدھے سینے پر چڑھائی جائے گی، انها علیہم مؤصدہ، پھر ان پر آگ میں ڈال کر کے اوپر ان کا کیپ بند کر دیا جائے گا۔ تو انجام کیا ہوگا؟ گھروں کے اندر سالن بناتے ہیں، مسالے تیار کرتے ہیں، مکسر کے اندر مکسی میں جار میں اس کا ڈھکن بند کر کے اگر چیزوں کو آن کر دیا جائے تو گل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اس جہنم کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انہا علیہم مؤصدہ، ہم لوگوں کو اس کے اندر ڈال کر کے اس کے اوپر ہم کیپ موچ دیں گے۔ صرف 20 منٹ دنیا کی آگ گوشت رکھ کر اس کے اندر مسالے ڈال کر کے کوکر کا کیپ لگا دے تو گوشت کے چھتڑے اڑ جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ پاش ہو جائے گا۔ تو کل مال کے پیچھے بھاگنے والے یعنی ہم لوگوں کو اگر جہنم کے اندر آگ میں ڈال کر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی کنڈی اٹکا دے، جہنم کی آڑ رکھ دے، تو ہمارا انجام کیسا ہوگا؟ ہمارے گوشوں کا حال کیسا ہوگا؟ کہیں پر بھی اللہ نے منع نہیں کیا ہے مالداری کماؤ، تمہیں جہنم میں لے جائے گی، نہیں کمایا، صرف یہ کہا ہے مال کماؤ۔ صحابہ نے مال کمایا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار تھے، اتنے بڑے غنی تھے۔ آج کے جو ٹاپ لیول کے اندر جتنے بھی مالدار ہیں، دنیا کے جتنے بھی مالدار ہیں، سارے مالدار کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی حیثیت اتنی ہے مالداروں کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آج کے مالداروں کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس قدر ان کے پاس مال تھا۔ حضرت عثمان غنی مالدار کو کہتے ہیں، امت نے لقب ان کو دیا ہے کہ یہ مالدار ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، مال کے پیچھے پڑنے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے مال اس لیے دیا ہے کہ ضرورت مندوں تک اپنا حصہ لگا دو، جو اللہ نے کہا ہے بیواؤں کے پاس مال کو نچھاور کر دو، یتیموں کو مال کھلا دو، کیونکہ اللہ نے تمہیں مال اس لیے دیا ہے کہ تم ان کو دینے لگ جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس بیٹھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی ہاتھ اٹھائیں، کون ہے جو یہودی کا کنواں خرید کر کے ہمارے مسلمانوں کے نام کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تیار ہو گئے۔ جتنا دام اس نے کہا تھا
چونکہ آج بھی ایسا ماحول ہوتا ہے، کوئی کافر مسلمان کو کوئی چیز جب دینے پر راضی ہوتا ہے تو اس کا ڈیمانڈ بڑھا دیتا ہے، جو اس کی قیمت ہے اس کی دگنی کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پسند ہی نہیں کہ مسلمان خریدے میرا مال۔ تو اس یہودی نے بھی مال کو بڑھا دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو مال اس یہودی نے اس کی قیمت لگائی تھی اتنا مال دے کر کے کنویں کو لے لیا، لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ڈیمانڈ کو میں نے پوری کر دیا ہے، آپ نے جو تقاضا ہمارے سامنے رکھا میں نے اس کو پورا کر دیا، اور اس میں حصہ میرا بھی ویسا ہی لگے گا جیسا مسلمین کا لگے گا۔ یعنی یہ کنواں میں مالک تو ہوں لیکن میں نے وقف کر دیا ہے، للہ وقف کر دیا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے لگا دیا ہے۔ جس طرح لائن میں لگا کر کے آدمی آ کر کے پانی کو لے گا، اگر میں تاخیر سے آؤں گا تو مجھے بھی لائن میں رکنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جب چاہے میں لے سکتا ہوں۔ اتنا بڑا مالدار یہ الفاظ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ پانی کے لینے کے لیے اگر میں بھی آؤں تو آدمیوں کے پیچھے کھڑنا پڑے گا، یہ ایسے ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اب اس میں میرا کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے، جس طرح وقف کی چیز حضرت عثمان نے کنویں کو وقف کر دے، مسلمانوں کے نام کر دیا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم مساجد کو کوئی چیز وقف کر دیں، لیکن اس کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسجد کو چیز لا کر کے مسجد کے حوالے کر رہا ہے تو یہاں سے چیزیں چلی جاتی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، مسجد کا صدر ہو، مسجد کا منتظم ہو، مسجد کا متولی ہو، مسجد کا نگران ہو، مسجد کی دیکھ بھالی کرنے والا ہو، تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مسجد کی کوئی چیز جو باہر کا آدمی لا کر کے دے دے اس میں اپنا ذاتی تصور کرے۔ کسی کو بھی تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ کوئی چیز لا کر کے اللہ کے لیے کر دیتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے کر دیتا ہے، فی سبیل اللہ چھوڑ کر کے دیتا ہے، مالک کا مال تھا لیکن وقف کرنے کے بعد خود مالک کو اجازت نہیں کہ اس مال میں اٹھا کر کے صرف کرے۔ لیکن آج مساجد کا حال ایسا ہے کہ منتظمین کا حال ایسا ہے، متولیوں کا حال ایسا ہے کہ باہر سے کوئی بھی چیز لا کر کے دیتا ہے، یہ خود ٹھیکیدار بن کر کے اس میں سے تصور کر دیتے ہیں، اٹھا کر کے استعمال کر لے دیتے ہیں۔ بھئی کسی کے باپ کا مال تھوڑی ہے، جو مالک تھا خود اس کا نہیں ہوا مال تو ہمارا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسے بھی آج امانت دار ہیں، مساجد کے نگران ہیں، مساجد کے صدر ہیں، مساجد کے متولی ہیں، جنہوں نے آج تک ایک روپے کو ادھر ادھر نہیں کیا، لیکن الامان الحفیظ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا کا نہ خوف ہے، جنہیں نہ جواب دہی کا دھیان ہے، نہ استحضار ہے۔ مسجد کا مال باہر سے آیا، یہ حضرت نے اپنے گھر کے اندر سے دبا لیا، اب جواب داری کون دے گا اللہ کے پاس؟ مالک ایک روپیہ مسجد کو لا کر کے دیتا ہے، وقف کر دے تو خود مالک کو اجازت نہیں کہ ایک روپیہ واپس اپنی جیب میں ڈال لے، کیونکہ جیسے ہی اس نے اللہ کے نام پر دے دیا تو وہ اللہ کا ہو گیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے بڑے غنی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی اگر پانی اس کنویں سے لے جاؤں گا تو مجھے بھی لائن کے اندر آنا پڑے گا۔ تو حضرت عثمان غنی مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا، اگر آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیک عمل نہ بھی کرے تب بھی اس کے لیے جنت طے ہے۔ مال ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تب بھی اس کے لیے جنت طے ہے۔ تو مال ہے پھر بھی جنت میں جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا صحابی مالدار ہے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ ہمارے جن لوگوں کو ہم ائمہ مانتے ہیں، ائمہ اربع، اٹھا کر کے ان کی تاریخ کو پڑھے، اٹھا کر کے ان کی سیرت کو پڑھے، یہ بھی امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، یہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، ان کے پاس بھی روپیہ تھا،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم لوگ پیران پیر تسلیم کرتے ہیں، فقی مانتے ہیں، خطب مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، سب کچھ ان کو مانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ بھی بہت بڑے ان کی ہول سیل فیکٹریاں تھیں، لیکن ان کا مال کبھی بھی ان کو عبادت کے اندر رکاوٹ نہیں بنا، ان کا مال ان کے تقوی کے اندر رکاوٹ نہیں بنا، ان کا مال عبادات کے اندر رکاوٹ نہیں بنا، ان کا مال قرآن کی تلاوت کے اندر رکاوٹ نہیں بنا، ان کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں انہیں رکاوٹ نہیں بنا، ان کا مال لوگوں کے حقوق کی ادا کرنے میں ان کا رکاوٹ نہیں بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، مال ہے لیکن اللہ کی عبادت برابر ہو رہی ہے، مال ہے جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہے، مال ہے زکوٰۃ نکالا جا رہا ہے، مال ہے صدقہ دیا جا رہا ہے، مال ہے غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، مال ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم یہی لوگ کامیاب ہیں، مالدار ہیں، پھر بھی جنت میں جانے والے ہیں۔ صرف مال رکھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مال رکھ کر کے شریعت کی تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی شرط ہے، تبھی اسی وقت وہ مالداری جنت میں لے جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جب تمہارے سامنے دو امر ہوں، دو تقاضے ہوں، دو باتیں تمہارے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائیں، ایک تقاضا تو دنیا کا ہے، ایک تقاضا دین کا ہے، تم کسے پسند کرو گے؟ تم سلیکٹ کس کو کرو گے؟ تمہارا ہاتھ کس پر پڑے گا؟ حضرت علی داماد رسول ہیں، حسنین کے باپ ہیں، اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کس کو پسند کرو؟ ایک طرف دنیا ہے تو دوسری طرف دین ہے۔ تو خود حضرت علی کہتے ہیں، کیا تم دنیا پر ہاتھ رکھو گے؟ نہیں، ایسا نہ کرنا۔ اگر تمہارے سامنے دین کا تقاضا آ جائے، پھر ساتھ میں دنیا آ جائے، دین کو بچانے کے لیے کروڑوں بھی دینے پڑ جائیں تو دے دینا، دین کو بچانے کے لیے تن من سب کچھ لٹانے کی ضرورت پڑ جائے تو لٹا دینا۔ دیکھیں باپ کی نصیحت پر بیٹوں نے کتنا عمل کیا۔ حضرت حسین کربلا کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ صرف ایک جملہ حضرت حسین کہہ دیتے کہ یزید حق پر ہے، تو خدا کی قسم وہ لوگ مل کر حضرت حسین کے قدموں میں شہرت بھی ڈال دیتے، عزت بھی انہیں دے دیتے، ان کے قدموں کے اندر مالداری سب کچھ لٹا دیتے۔ ایک طرف دین کا تقاضا تھا، ایک طرف دنیا تھی، شہرت تھی، عزت تھی، مالداری تھی، عیش پسند کی سب کچھ چیزیں تھی، لیکن حضرت حسین نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ باطل پرست ہے، یہ حق پر نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا حرام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امت کو سمجھا دیا، مالداری تو دور کی بات ہے، کروڑے روپیے تو دور کی بات ہے، تن من سب کچھ دور کی بات ہے، اگر دین کو بچانے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے تو دے دو، اللہ تمہارا اعمال کو قبول کر لے گا۔ دین کو بچانے کے لیے اگر تمہارا خون بہتا ہے تو بہنے تو یہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت حسین نے بتا دیا، شہید ہونے کو حضرت حسین نے گوارا کیا، لیکن شہرت کو ٹھکرا دیا، مالداری کو ٹھکرا دیا، عزت کو ٹھکرا دیا، اپنے گردن کو کٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ مالداری کو لات مار دیا۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ قیامت کے دن تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، جو بھی قیامت کے دن مجھ سے ملنے کا متمنی ہے، مجھ سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مال اتنا رکھو جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے، مال بس اتنا رکھو جتنا زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کافی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ بھئی صحابہ نے اتنا مال رکھا تھا، ابھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تذکرہ آیا، ابھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، اتنے بڑے بڑے مالدار۔
وہ حضرات اتنے پاک ہستیاں ہیں، ہماری ناپاک زبانوں سے ان کا نام لینا بھی پسند نہیں ہے۔ وہ لوگ شریعت کو سامنے رکھتے تھے، مالداری دوسرے نمبر پر تھی۔ مال جو بھی اللہ نے دیا تھا وہ ادھر سے لے کر کے دین کے کاموں میں خیرات کر دیتے۔ اگر ہمارے پاس مال آ جائے تو کھوٹریوں میں بند کر کے رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنا مال رکھنا جتنی ضرورت کی زندگی ہے۔ اگر تم اس بات پر عمل کر لو گے تو کل قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ پھر آگے ایک جملہ اللہ کے رسول نے اور بڑھا دیا اور کہا کہ گھر کے اندر کپڑوں کو ایسے پہنا کرو، ایسے پہنا کرو، جو کپڑے پھٹے پرانے ہیں اس کو پیوند لگا کر کے پہنا کرو۔ دیکھیں مال کے تصرف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعلیم دی ہے۔ اگر گھر کے اندر پہننے میں پھٹن والے کپڑے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیوند لگا کر کے اس کو زندگی کے اندر زندگی کا ملبوس بناؤ، اپنے جسم کا پوشاک بناؤ، پیوند لگاؤ، اس میں تمہاری شان ہے۔ مال اللہ تمہیں دے دے، پھر تم اس کو مال کو بربادی کے اندر راستوں میں ڈال دو گے، پھر حساب کتاب دینا پڑے گا، حساب ہوگا، پیشی ہوگی۔ اس کے اندر انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کا حساب اللہ کے دربار میں جا کر کے دے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ مال کی جب بھی بولی لگ جائے گی دین کے تقاضوں کے اندر، فوراً مال کو نچھاور کر دو۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ بھئی مال ہمارے پاس اب جمع ہونا ہے، کوئی اکٹھا کرے مال کو۔ غزوہ تبوک کا اعلان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چندہ کروایا ہے صحابہ سے، تو صحابہ نے اپنی حیثیت سے زیادہ مال کو لوٹا کر کے رکھ دیا۔ یہ کہا جب بھی دینی تقاضا آ جائے تو صحابہ کا عمل یاد کر لینا۔ صحابہ نے اپنے گھروں کی ساری چیزوں کو لا کر کے اللہ کے دربار میں، اللہ کے نبی کے دربار میں ڈال دیا۔ یہ امت کو پیغام ہے، جب بھی دینی تقاضے آ جائیں، مسجد کا تقاضا ہو، یہ مدارس کے تقاضے ہوں، یہ چندے کا اعلان وہاں سے لیا گیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو چندہ مانگا تھا، آج جو مدارس کے اندر چندہ مانگا جاتا ہے، مساجد کے اندر، جمعے کے اندر چندہ مانگا جاتا ہے، یہ 1400 سال پہلے سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس وقت مالوں کو خرچ کرنے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پھر دینے کے بعد یہ کہا کہ دینا ہو تو عاجزی کے ساتھ دو۔ پہلی بات تو دینا ہے، مال دیا ہے اللہ نے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، جب دوسرے نمبر پر آئے تو دو تو عاجزی کے ساتھ دو۔ یہاں پر ایک بات، ایک کڑوی بات ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری مساجدوں کے اندر کبھی ایسا نوٹ ہوتا ہے کہ جب مساجد میں جو مدارس ہیں، جو اللہ کی دینی فیکٹریاں ہیں، جہاں پر بندوں کو قال اللہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ کی پہچان کروائی جاتی ہے، رسول کی شریعت کو بتا کر کے بچوں کے دلوں کے اندر سمجھایا جاتا ہے، اس مدارس کے لیے، ان کارخانوں کے لیے، ان فیکٹریوں کے لیے جب کبھی چندہ مانگنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اس میں علماء ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، بڑے بڑے راتوں کے تہجد گزار ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت روزانہ یومیہ 3 پارے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، اگر میں قسم کھاؤں تو میرا قسم جھوٹ ہو نہیں سکتا، دینے والا جو چندہ دیتا ہے ایسا سمجھتا ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسے کبھی ہلکے میں نہ لینا۔ اگر اللہ نے مجھے دینے کا ارادہ میرے دل میں ڈالا ہے تبھی تو میں دے رہا ہوں۔ خود سے کوئی آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انہو ہوا اضحک و ابکا وانہو ہوا امات و احیا، مارتا ہے تو اللہ مارتا ہے، رلاتا ہے تو اللہ رلاتا ہے، چہرے پہ مسکان ڈالتا ہے تو اللہ ہی ڈالتا ہے، زندگی میں رونا دھونا ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر کسی کو خیر کے کام کوئی آدمی کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کام تو اللہ کا کر رہے ہیں، لیکن تکبر سے کیوں کرنا ہے؟ اکڑ سے کیوں کرنا ہے؟ مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو چندہ دیتے ہیں تو میں بہت نوٹ کرتا ہوں ایسے لوگوں پہ، دیتے ہیں تو پیٹھ ان کی کبھی جھکتی نہیں ہے۔ ہر مساجد کا عالم ایسا ہے، کہیں بھی آپ جا کر کے دیکھ لیں، کوئی مالدار ہے، ہاں ایسے بھی مالدار ہے کہ جھک کر کے دینا جانتے ہیں، لیکن اکثر مالدار جنہیں مال کی اکڑ ہے، مال کا غرور ہے، مال پر فخر ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو ٹہر کر اکڑ کر کے مال پھینکتا ہے، ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں اسے بھیک پھینک رہا ہوں۔ الذی جمع مالا وعددا، مالداری پہ کبھی اکڑ نہ کرنا،
کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر والا فعل، تکبر اکڑ والی ذات، تکبر والا بول، سخت جملے اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ طارق کے اندر وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میں کسی کی پکڑ کرتا ہوں، کبھی مہلت دے دیتا ہوں، لیکن کبھی پکڑ کرتا ہوں سیکنڈوں کے اندر پکڑ لیتا ہوں، ابھی مہینے بھی نہیں لیتے تبھی میری پکڑ ان پہ آ جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے جس کی بیٹی کی شادی تھی، ایک مالدار کے پاس گیا، مالدار کے پاس جا کر کے کہنے لگا کہ بھائی میری بیٹی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، اس کا نکاح ہونا ہے، مجھے کچھ رقم دے دو میں ادا کر دوں گا۔ مالدار تو تھا، اکڑ تو تھی، اس نے کہا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو غریب ہے، فقیر ہے، بھکاری ہے، لیکن میرے پاس اتنا ہے میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اسے کہاں پہ خرچ کروں، کون سی گندی نالیوں پہ خرچ کروں، مجھے خود اندازہ اس بات کا نہیں ہے، بس اتنا ہی اس کا بول تھا، نشہ دولت کا تھا، اکڑ تھا مالداری پہ کہ میں بہت بڑا فلاں ہوں۔ چند دن گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ باپ کی جو وراثت ہے تو بیٹے پہ جاتی ہے، تو جتنی اس کی پراپرٹیز تھی، جتنے بلڈنگیں تھے، جتنا زیور تھا، جتنی دولت تھی، جتنے روپے پیسے تھے، سارے کے سارے اس کے بیٹے پہ آ گئے۔ چند دن ہی گزرے تھے اس کے باپ کے انتقال کو، باپ تو چلا گیا، اسے دفنا کر کے واپس بھی آ گئے۔ اب بیٹا مال کی باغ ڈور سنبھالنے لگا، اب سارا کا سارا اختیار بیٹے کے پاس ہے۔ جیسے ہی ایک دن ڈھلتا گیا، ساری وہ عیاشی پر اتر گیا، شراب پینا شروع کر دیا، فحش چیزوں کے اندر ملوث ہو گیا، غلط فرینڈشپ کرنا شروع کر دیا۔ اب فرینڈشپ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آج کل کی جو فرینڈشپ ہے تباہی کے راستوں پہ لے جاتی ہیں، اس لیے اپنے اولاد کی بالخصوص فکر کریں۔ اولاد کی تربیت سب سے بڑی اہم والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو فرینڈشپ ہو گئی تو نشہ شروع ہو گیا، تو اب ایسا ہوگا نشہ کے کاموں میں پیسوں کو ڈالنے کے لیے دن ایک بلڈنگ کو فروخت کرتا گیا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ اپنا جو مکان رہنے کا تھا اسے بھی بیچ دیا۔ اب اس کی یہ نوبت آ گئی کہ اب کٹورا پکڑ کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی سزا بیٹے کو دی ہے۔ باپ کا تکبر والا، فخر والا، اکڑ والا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو ڈال دیا ہے۔ جو بندہ جس چوراہے پہ آ کر اس کے باپ سے سوال کیا تھا کہ میری بیٹی کی شادی طے ہے، مجھے کچھ رقم دے دو، اسی چوکھٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھڑا کٹورا پکڑ کر کے ٹھہرا دیا ہے کہ یہاں پر اسی چوراہے پر تیرے باپ نے یہ جملہ اپنے منہ سے نکالا تھا، اسی چوراہے پہ کھڑ کر کے تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا۔ تو کبھی بھی کتنا بھی بڑا مالدار ہو، اپنے مال پہ اکڑ نہ کرے۔ چندے والے آئیں گے، علماء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، رات میں رو کر کے پیسہ آپ کا لیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ ایسے لوگوں کے سامنے ہمارا رویہ اگر ایسا رہا تو دے رہے ہیں کچھ لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے، الٹا اکڑ کا وبال اللہ تبارک و تعالیٰ لکھے گا، تکبر کا وبال اللہ لکھے گا، فخر کا وبال اللہ تبارک و تعالیٰ لکھے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ فخر پسند ہے، نہ تکبر پسند ہے، نہ اکڑ پسند ہے۔ الکبریاء ردائی، تکبر کرنا صرف میری شان ہے، بندوں کی شان نہیں، اللہ کہتا ہے۔ اگر کوئی تکبر کرے گا تو صرف اسے جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ ہوگا، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو جتنے بھی تقاضے، دینی تقاضے آئیں گے، ہر جمعہ ہماری مسجد کا بھی اعلان ہوتا ہے، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اپنی مسجد ہے، امپرومنٹ کرنا ہے، ضروریات ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے مال مسجد میں لگائیں۔ ہر جمعے اعلان کرنا پڑتا ہے۔ پھر جو چندے والے مانگنے والے آتے ہیں ان کی سب سے بڑھ کر کے عزت کریں۔ دیکھنے میں یہ معمولی لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فلاں آدمی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفیر ہے، پیسوں کے واسطے کاروبار کرتا ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی مجھ سے ملے، آئے تھے عشاء کے وقت میں، ایک بہت بڑے آدمی تھے، داڑھی تھی، ویسے نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر کے مجھ سے پوچھا کہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہو؟ کہا کہ میں فلاں کا ہوں، سہارنپور کا ہوں۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ تو ایک بہت بڑا آدمی ہے، تو پوچھنے لگا، میں نے ان سے پوچھا آپ ذمہ داری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں جو سب سے آخری سٹیج کے طالب علم ہوتے ہیں، حدیثوں کو پڑھاتا ہوں، یعنی محدث کا درجہ تھا،
حدیثوں کو پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ بہت 2 سال پہلے یا لگ بھگ 1.5 سال کے اوپر ہو گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مدرسے کا محتمم ہوں۔ اگر مدرسے کا محتمم ہمارے سامنے آ کر کے بیٹھے، اسے کیا ضرورت تھی محتمم کو؟ محتمم تو بس آرڈر کرتا تو کوئی نہ کوئی لا کر کے اسے دیتا، تو محتمم کو ہمارے سامنے آ کر کے بیٹھ کر کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر مال مارنا چاہتا، مال دبانا چاہتا تو ویسے بھی وہ دبا لیتا۔ کسی کی حقارت نہ کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ زندگی میں اعمال ہیں، کسی کی حقیر پنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے پہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اس صورت کے اندر، سورہ ہمزہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بالخصوص بیان کیا ہے۔ ایک، تانا زنی کرنے سے بچے، غیبت کرنے سے بچے، پھر مال پر اترانے، مال کی اکڑ سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری وعیدات سے محفوظ فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔